أستغفر گناہوں کے نتیجے میں ایک بہت خطرناک صورت یہ بھی آتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتی ہے۔ زنگ لگنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جس چیز میں زنگ لگا ہوتا ہے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، فعالیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دل کے اندر جو تاثیر ہے، تاثر کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر قبول کرنا، اگر دل پر زنگ ہے تو کچھ بھی سنے انسان، اس کے کان سنتے ہیں مگر دل نہیں سنتا، نیکی کی لذت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ انسان کو نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، اللہ رحم فرمائے، نیکیوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، علم سے محرومی ہو جاتی ہے، اللہ کی حفاظت سے انسان بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی حفاظت اس بندے سے واپس لے لیتا ہے۔ عمر میں کمی بھی گناہوں کا ایک منحوس نتیجہ ہے۔ یہ گناہوں کے نقصانات کے بارے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی آپ حضرات کی خدمت میں۔ اب آخر کیسے ہماری توبہ قبول ہو؟ توبہ کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ توبہ کی قبولیت کی علامتیں کیا ہیں۔ کیسے ہم کو معلوم ہو کہ ہماری توبہ، یہ والی توبہ قبول ہو گئی؟ ایک تو یاد رکھیں کہ توبہ کے بعد کی زندگی توبہ سے پہلے والی زندگی سے بہتر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ توبہ قبول ہو۔ دوسری بات، دوبارہ گناہ کی زندگی کی طرف واپس جانے کا ڈر لگا رہے۔ اگر یہ ڈر لگا رہے گا تو انسان احتیاط کرے گا ان تمام اسباب سے جن اسباب کی وجہ سے وہ پہلے گناہوں میں پھنسا تھا۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی یہ توبہ قبول ہوئی، تبھی اس کے اندر دوبارہ گنہگاری کی زندگی کی طرف واپسی کا ڈر بیٹھ گیا۔ نمبر 3، طبیعت گناہوں کی طرف راغب ہونا چھوڑ دے گی اور نیک اعمال کا شوق دل میں بڑھنے لگے گا۔ یہ بھی اس بات کی پہچان ہے کہ توبہ قبول ہوئی۔ ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے، وَيْحَ ابْنِ آدم، کیا ہو گیا ہے آدم کے بیٹے کو، یذنب الذنب ثم یستغفرنی فاغفر لہ، گناہ کرتا ہے پھر اس کو مجھے یاد آتی ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد گناہ کرنے لگتا ہے، ثم یذنب الذنب فیستغفرنی فاغفر لہ، پھر گناہ کرتا ہے مگر پھر اس کو میری یاد آتی ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَيْحَ ابْنِ آدم، ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو کیا ہوا ہے؟ لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي، نہ تو وہ میرے خوف کی وجہ سے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ پاتا ہے اور نہ وہ میری مغفرت سے مایوس ہوتا ہے، امید بھی ہے اس کو مجھ سے، اس لیے گناہ کے بعد پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ سنو فرشتو، اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہ، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے ایسے سب بندوں کو معاف کر دیا۔ ایک نوجوان آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر دہاڑے مار کے روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگا، واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ۔ اس نوجوان سے کہا کہ جو میں کہوں ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگو۔ جی حضرت، کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی، اللہ گناہ تو میرے بہت ہیں مگر مغفرت آپ کی میرے گناہوں سے زیادہ ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور اللہ مجھے اپنی نیکیوں سے تو کوئی امید نہیں ہے جتنی آپ کی رحمت سے امید ہے۔ پھر اس نے کہا بہت اچھا، اسی الفاظ کو دوہرا۔ پھر آپ نے فرمایا دوبارہ یہ دعا مانگو۔ اچھا پھر مانگو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قم قد غفر اللہ لک، اٹھ جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ کوئی دعا مانگنے والا آپ سے جب
پکارتا ہے آپ کو, کہتا ہے اللہم 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 ربنا ربنا, تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا میں اس سے کہتا ہوں لبیک, بولو بولو میں حاضر ہوں. اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ حج اور عمرے پہ جانے والا یہ گنہگار بندہ اللہ سے کہتا ہے لبیک, آپ نے مجھے بلایا میں حاضر ہو گیا. یہاں الٹی بات ہے, بندہ اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے میں حاضر ہوں. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی بہت اللہ والا آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب میں کہتا ہوں لبیک. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی روزے دار انسان اپنے روزے کی حالت میں آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب میں کہا تب بھی میں کہتا ہوں لبیک, ہاں ہاں میں حاضر ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ اگر کوئی آپ کا گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا موسیٰ میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. اللہ اکبر, 3 بار اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کے جواب میں کہتے ہیں بندے میں حاضر ہوں, بندے میں حاضر ہوں, بندے میں حاضر ہوں, بندی میں حاضر ہوں. بول کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام تو ایک خاص مزاج رکھتے تھے, ہمت کر کے اگلی بات پھر پوچھ ڈالی اللہ اب جب اتنا آپ نے بتایا ہے تو اتنا بھی سمجھا دیجئے کہ نیک لوگ روزے دار لوگ ان سے تو آپ ایک بار میں کہتے ہیں لبیک, اور گنہگار سے 3 بار میں, یہ تو بات الٹی لگ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ الٹی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ نیک لوگ جب مجھے پکارتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ان کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں جن سے ان کو امید ہوتی ہے, مگر یہ میرا گنہگار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میری رحمت کی سوا اس کو کسی چیز سے امید نہیں. آج اللہ کی قسم ہم یہاں سب گنہگار 100% گنہگار, 100% عاصی, 100% مجرم, 100% سیاہکار جمع ہیں, اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اس گواہی کے واسطے سے آپ سے اللہ توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے.